الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره عيب الدنيا وداءها ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. رواه البيهقي في شعب الإيمان. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس بندے نے دنیا میں زہد اختیار کیا تو اللہ اسے یہ انعامات دیتے ہیں. سب سے پہلا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت پیدا فرما دیتے ہیں. نمبر 2، اس کی زبان بھی حکمت کی باتیں کرتی ہے. نمبر 3، دنیا کے عیب اور اس کی بیماریاں اور اس کا علاج، دنیا کا عیب اور اس کی بیماری اور اس بیماری کا علاج اور اس عیب کا علاج اللہ اسے دکھا دیتے ہیں. اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ اسے سلامتی کے ساتھ دارالسلام یعنی جنت کی طرف منتقل کر دیتے ہیں. جس کے جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 4 انعامات عطا فرماتے ہیں. پہلا انعام یہ ہے کہ اس کے دل کو حکمت سے بھر دیتے ہیں. دوسرا انعام یہ ہے کہ اس کی زبان سے حکمت کی باتیں آتی ہیں. تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے عیب اس کے سامنے کھول دیتے ہیں، یعنی دنیا کی بیماری جو ہوتی ہے اس کے سامنے کھول دیتے ہیں، اور نہ صرف وہ بیماری کھولتے ہیں بلکہ اس کا علاج بھی کھول دیتے ہیں. اور نمبر 4 یہ ہے کہ اللہ اسے جنت کی طرف سلامتی کے ساتھ لے کر جاتے ہیں. تو یہ 4 نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور اس شخص کو جو دنیا سے زہد اختیار کرتا ہے. زہد اختیار کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے. زہد اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسے کمائے نہ جائیں، بینک بیلنس نہ بنایا جائے، زمین اور جائیداد نہ بنائی جائے، اور اس پیسے کو بڑھانے کی فکر نہ کی جائے. بالکل یہ مطلب نہیں ہے. زہد کا مطلب یہ ہے دل کا اچاٹ ہونا، یعنی دل اگر پیسے کمانا، پیسے جمع کرنا منع ہوتے تو سیدنا عبدالرحمن بن عوف یہ وہ صحابی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کا نام لیا کہ یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی. تو اس میں کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عبدالرحمن عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. اور جو 5واں نام دیا وہ عبدالرحمن بن عوف فی الجنہ، یعنی 5واں صحابی ہے درجے کے اعتبار سے جو کہ جنتی ہے. اور پیسے کتنے تھے؟ جب انتقال ہوا تو 9 کروڑ دینار، 9 کروڑ دینار، 9,86,04,000 یہ دینار تھا. جو سرکہ صرف دیناروں میں تھا، یعنی جو اس زمانے کا نقد تھا وہ دینار تھا. اور بقیہ جو بھیڑ بکریاں اور جائیداد اور جاگیر وہ الگ ہے. صرف 9 کروڑ دینار، اور ایک دینار ہمارے 4.5 ماشے سونے کا ہوتا ہے. یعنی ہمارے 1 تولہ سونے کے سے تھوڑا سا کم جو سونا ہے اتنے کا 1 دینار ہوتا تھا. ہمارے حساب سے اگر دیکھا جائے 1 تولہ یعنی آدھے تولے سے تھوڑا پیچھے یہ بنتا ہے کوئی 22-23 ہزار روپے کا 1 دینار. تو 9,86,04,000 یہ دینار کا ترکہ چھوڑا تھا حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان نے بھی اسی کے آگے پیچھے اتنا ترکہ چھوڑا تھا. حضرت عباس کا ترکہ اتنا تھا جتنا پورے مکہ والوں کا ترکہ تھا، جو کہ اللہ کے نبی کے چچا ہے اور جن کی خلافت بنو عباس ہے، جن کے خاندان کی چلی. تو پیسے جمع ہونا، بینک میں پیسے زیادہ ہو جانا اور اپنے پاس پیسے زیادہ ہونا یہ زہد کے خلاف نہیں ہے. زہد کیا ہے؟ زہد یہ جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ مجھے ایک گھوڑا چاہیے، ایک نیزہ چاہیے، یہ چیزیں چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ عثمان غنی کے پاس جاؤ، اس سے کہو اور وہ تمہیں دے دیں گے.
چنانچہ سیدنا عثمان غنی کے دروازے پہ پہنچے تو اندر سے آواز آ رہی ہے، وہ بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے تیل کے استعمال میں فضول خرچی کی ہے، لہذا احتیاط کرو کہ اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ تو وہیں سے واپس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ تو اپنے گھر میں اس بات پہ ناراض ہو رہے ہیں کہ تھوڑا سا تیل کیوں زیادہ خرچ کر دیا، تو وہ مجھے پورا اتنا کنجوس ہے کہ مجھے وہ پورا گھوڑا کیسے دے گا؟ آپ نے فرمایا جاؤ۔ دوبارہ آئے، دروازہ بجایا، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور فرمایا کہ آپ سے گھوڑا اور یہ سامان حرب یہ میں لے لوں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے گھوڑے کا جو باڑا تھا اس کا چکر لگوایا، اور پورا چکر لگانے کے بعد 1 2 3 چکر لگائے۔ 3 چکروں کے بعد کہا کہ بھائی آپ کو کون سا گھوڑا پسند ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی آپ بتائیں کہ آپ مجھے کون سا گھوڑا دینا پسند کریں گے؟ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے لے کر چلے اور ایک گھوڑے پہ ہاتھ رکھا کہ یہ گھوڑا، تو فرمایا اللہ کی قسم میں نے بھی یہ بڑا پسند کیا تھا۔ تو یہ ہے بے رغبتی، یعنی بہترین مال ہے، اس سے بے رغبت، اس کا شوق دل میں نہیں دکھایا ہوا۔ مال ہے ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہے، مال ہے کہیں استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسی کے پیچھے پاگل رہنا بھی اتنے پیسے ہو گئے یار تھوڑا سا اور بڑھانے، کچھ ایسا کرو کہ یہ پیسے اور ہو جائیں، کچھ مال کی اتنی لالچ اور حوث دل میں پیدا ہو جائے، اس کو صدقہ کرتے ہوئے جان جاتی ہو، صدقہ کرتے ہوئے پسینہ آ جاتا ہو یار اتنے پیسے کیسے صدقہ کر دیں، اور یہ یعنی مال کی محبت دل میں بیٹھ جائے، یہ زہد کے خلاف ہے۔ مال جتنا چاہے جمع کرے لیکن اس کی محبت دل میں نہ ہو، یہ ہے، اس کا نام زہد ہے۔ اور مال کی محبت سے دل خالی ہوتا ہے 2 چیزوں سے، 2 میں سے کوئی ایک چیز اختیار کر لے۔ پہلی چیز، پہلی صورت وہ یہ کہ کسی صالح کی صحبت میں جائے، کسی نیک آدمی کی صحبت میں جائے، یہ پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس مال کو خرچ کرے اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو جتنا خرچ کرے گا اللہ اس سے کئی گنا بڑھا کے دیں گے۔ یہ تجربہ بھی ہے، کوئی بھی اس کو کر کے دیکھ سکتا ہے۔ اور مولانا رومی نے حکایت لکھی ہے، جب دونوں طرف کی کھڑکی کھلتی ہے تو پھر ہوا آتی ہے، اگر صرف ایک طرف کی کھڑکی کھل جائے تو ہوا نہیں چلتی، ہوا وہ بلکہ حبس ہو جاتا ہے، ہوا آ کے لگتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے، وہ نکل نہیں پاتی۔ اور میں ایک ہاتھ سے لو دوسرے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو تو مال ملتا رہے گا، لیکن ساری بات ہے اس کے لیے تھوڑا سا جگرا چاہیے ہوتا ہے، تھوڑی سی ہمت چاہیے ہوتی ہے کہ میں نے مال خرچہ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا ہے، بہترین مال خرچہ کرے تو اس سے دل مال کی محبت سے خالی ہو جاتا ہے، اور پیسے کی بے ثباتی انسان کے سامنے کھل جاتی ہے جب وہ خرچ کرتا ہے۔ اب اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی کہتے ہیں یار خرچ تو وہ کرے نا جس کے پاس اس میں کھلا ہو، ہمارے پاس تو صرف چند لاکھ ہیں، ہمارے پاس تو صرف چند ہزار ہیں، ہمارے پاس تو صرف چند سینکڑے ہیں۔ تو حضرت مولانا شاہ ابر الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے مدرسین کو نصیحت فرماتے تھے، اے علماء کرام اگر تمہیں 100 روپیہ بھی ملتا ہے تو اس میں 1 روپیہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا کرو، کوئی 5%، کوئی 10% پیسے اللہ کے نام پہ صدقہ ضرور کیا کرو، جس کی جتنی وقت ہے، جس کی جتنی وسعت ہے اس حساب سے صدقہ کرے تو دل مال کی محبت سے خالی ہوتا ہے۔ تو زہد فی دنیا سے جو 4 فائدے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن زہد حاصل اس طریقے سے ہوتا ہے کہ تو کسی صالح کی صحبت میں جائے اور پھر وہ جیسے خرچ کی ترغیب دے ویسے خرچ کرے، ورنہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ تعالیٰ دل میں زہد پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی